متعلق اسامہ بن لادن کے متعلق، تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. وہ بالکل ایک نارمل سے ریئیکٹ کر رہے تھے. ایک وہ بہت ہی میرے لیے ایک شاک مرحلہ تھا. تو دوسری جانب اب اس پہ کچھ سوالات بھی اٹھتے ہیں. اوباما کی کتاب سامنے آنے سے پاکستان اور امریکہ میں جمہوریت کا کیا فرق سامنے آ گیا؟ کیوں یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں نہیں اٹھایا گیا؟ اور دوسری بات کہ پاکستان نے امریکہ سے احتجاج بھی کیوں نہیں کیا؟ اسی پر گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب. سجاد میر صاحب، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں. سجاد میر صاحب، کیا دیکھتے ہیں یہ اوباما کی کتاب پاکستان کے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیں، جب بھی کسی سابق صدر کی کتاب آتی ہے یا کسی اہم آدمی کی، کسی وزیر خارجہ یا کسی اور کی، تو پاکستان میں پوڑا ہی پڑ جاتا ہے، مصیبت ہی پڑ جاتی ہے. صحیح. کوئی نہ کوئی بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی واقعات بیان ہو جاتا ہے جس کی صورتحال بڑی مختلف ہوتی ہے، انداز الگ سے ہوتا ہے. اوباما کا جو اس کتاب میں جو ذکر کیا ہے، یہ باتیں پہلے آتی رہی ہیں. اسی طرح آتی رہی ہیں کہ انہوں نے زرداری کو فون کیا. زرداری نے کہا کہ اس کے جو اثرات بھی ہوں گے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ بات ٹھیک ہو گئی، اچھا ہو گیا. اچھا، اب انہوں نے یہ مسئلہ غالباً لیا ہوگا کہ وہ اس لیے کہ وہ بے نظیر کے قاتل جو تھے وہ القاعدہ یا طالبان کے لوگ تھے، تو جن کو دہشت گرد سمجھتا تھا، کرتا تھا، اس طرح کی بات کی ہوگی. لیکن یہ بات نہیں ہے. سوچنے والی بات ہے کہ امریکہ کے ہر ایکشن پر ہماری اسٹیبلشمنٹ سر کیوں جگا دیتی ہے. ہمارے اس وقت آرمی چیف جو تھے جنرل کیانی، ان کے بارے میں میری رائے ہے وہ پہلے ہمارے جرنیل تھے جس نے امریکہ کو ایک طرح سے آنکھیں بھی دکھائی تھی، نیٹو کی سپلائی بند کی تھی. وہ ملنے گئے تھے یورپ کے کسی جگہ پر، ان کے چیف چیئرمین، ان کے مسلح افواج کے سربراہ جو ہیں ایڈمرل مولن کو، اور مولن کو جب ان کی ملاقات 3 دن کے لیے تھی، وہ میٹنگ وہ 1 دن میں ختم ہو گئی تھی. اس وقت ہمارے جنرل پاشا کو بھی ان کے آرمی چیف، ان کے CIA کے آدمی نے، انہوں نے بھی سنپ کیا تھا. کیری لوگر بل پہ فوج نے بھی، اس پر مجھے، لیکن جب ان کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ مولن نے ان کو فون کیا اور کہا کہ اچھا پھر آپ جو کچھ بھی ہے جلدی اعلان کریں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو سمجھا سکیں کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی کہ ہماری سوورنٹی کو چیلنج کیوں کیا گیا. میں اس دن لائیو بیٹھا ہوا تھا پروگرام میں صبح 8 بجے جب یہ احمدآباد آپریشن ہوا. بیچ میں خبر آئی، جب بیچ میں خبر آئی تو بڑا ریئیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے ریئیکٹ کیا کہ ابھی تو سٹوری کا مجھے نہیں پتا کہ اصل کیا ہے. یہ امریکن ورژن ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا. اور دوسرے دن میں نے کہہ دیا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس کی خبر نہیں تھی کہ اسامہ یہاں چھپا ہوا ہے، میرے خیال میں پاکستان کی ایجنسیوں کو اس کی خبر تھی. اور اگر پاکستان کی ایجنسیوں کو خبر تھی تو یقینی طور پر امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی خبر تھی. یہ سب واقف تھے اس سے. کیا انہوں نے ڈچ کیا، ڈاج دیا، پاکستان کو امبیرس کیا، یا کیا بات ہوئی؟ دونوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی، کیوں ہوئی؟ پھر میں ایک بات مسلسل کہتا رہا ہوں کہ کوئی آلٹرنیٹو نیریٹو بھی آئے. انڈین جرنلسٹ کہتے تھے کہ دنیا میں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے آلٹرنیٹو متبادل کوئی ایک بیانیہ وہ بھی آتا ہے. جیسے 9/11 پہ بہت سے آلٹرنیٹو بیانیے آئے، کس نے کہا یہ واقعہ یوں نہیں، کچھ یوں نہیں ہے. کچھ سٹوریز بار امریکہ سے آئیں جس میں یہ کہا گیا کہ اوباما تو پہلے ہی جو قتل ہو چکا تھا. میں قتل کیوں کہوں، میں تو شہید ہی کہوں کہ پہلے ہی شہید ہو چکا تھا اسامہ. تو کسی نے کہا کہ یوں ایران کے رستے آیا تھا، یہ پہنچا تھا. یہ مختلف ورژن آتے رہے. ہمارے یہاں کوئی نہیں آیا. پھر ہم نے ایک کمیشن بنا دیا. ہم نے جو وہاں کلوز ڈور میٹنگ کی اس میں بھی کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ ہم لیک بھی کرتے گئے، چھپتی بھی گئیں. پھر ہم نے کمیشن بنایا. یہی ظفر اقبال صاحب جو ہیں اس کے چیئرمین تھے. وہ کمیشن کی رپورٹ آج بھی نہیں آئی. ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا اوباما وہاں موجود تھے کہ نہیں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بتا دیا تو ساری سٹوری فاش ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ ہم اس سیکرٹ کو چھپا رہے ہیں. ہم امریکہ کا نیریٹو ہی بیان کر رہے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرا نیریٹو ہمیں بیان کرنا چاہیے تھا ہمارے جرنلسٹ کو، ہم لوگوں کو تلاش کر کے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہوتا. ہمیں دوسری امریکہ نے کیا نا، ان کے جرنلسٹوں نے، انہوں نے کہا وہ تو پہلے مارا جا چکا تھا، یہاں ہم نے کیسے کر دیا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایبٹ آباد ہے، اس کے باہر یہ گھر بنا ہوا ہے اور وہاں وہ رہ رہا ہے، آپ کو خبر نہ ہو. جبکہ وہ پولیو کے قطرے پلانے والے کو خبر تھی، وہ شکیل دورانی کیا نام تھا اس کا، اس کو خبر تھی. تو یہ سارے سوالات جو تھے وہ پیدا ہوتے رہے، اور اس پہ بہت سے لوگ باتیں بھی کرتے رہے، میرے جیسے کج فہم کہہ لیجئے گا. اور لیکن
پاکستان کی ریاست کی طرف سے ہمیشہ اس کے بارے میں وہی سٹوری آتی رہی جو امریکہ کہتا رہا. امریکہ کے اخبارات اور کچھ بھی کہتے رہے, ہم نے اس کی تردید نہیں کی. کیا امریکہ ہم سے ناراض تھا, ہمیں سزا دینا چاہتا تھا؟ وہ بتانا چاہتا تھا. نہ صرف اتنا بات تھی کہ اوباما جو تھا وہ اگلے انتخابات کی یعنی کہ لوگوں میں ایک پاپولیرٹی حاصل کرنا چاہتا تھا, اور اس میں اس نے پاکستان کو بدنام کر دیا. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان نے چھپایا ہوا ہے, تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کو پتہ ہی نہیں تھا. بھئی دو ہی باتیں ہیں نا, یا ہم بے خبر ہیں یا نااہل ہیں. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم بے خبر تھے, نااہل نہیں تھے. تو یہ کوئی اچھی پھر کئی سٹوریز آئیں کہ وہ اسٹیلتھ ہتھیارے تھے, وہ ہمارے ریڈار پہ نہیں آئے, ہم نے کچھ نہیں کہا. اس کی کئی بار ایئر فورس نے تردید کی. اچھا بہت سی باتیں. اچھا ہو سکتا ہے ادھر ہمارے وہ ریڈار کے آربٹ میں وہ علاقہ ہو ہی نہ, کیونکہ ہمارے ریڈارز کا رخ تو انڈیا کی طرف ہوتا ہے. ہم افغانستان سے اس طرح کا خطرہ شمال سے نہیں محسوس کرتے کہ ہم حملہ کیا جائے گا. ہم لیکن اصل سٹوری کیا ہے, آج تک قوم کو اس کے بارے میں معلوم ہوا نہ. حمودن نعمان کمیشن کی روڈ سامنے آئی, جب آئی تو کہیں لیک ہو کے آئی تو پتہ چلا 30 صفحے غائب ہیں. ان 30 صفحوں میں کیا تھا ہم کچھ نہیں کہتے. بالکل. یعنی کیا کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ سارا جو نقشہ اس پورے کہانی کے سامنے آتا ہے, ہمیں بدنام ہی کر جاتا ہے. اس سے پہلے بھی کئی ایسی کتابیں. زرداری صاحب کو ایک کوئی ورژن پیپلز پارٹی کو بھی دے دینا چاہیے تھا نا. اب پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے, لیکن دیکھیے یہ ساری بات ہے. پیپلز پارٹی نے دیکھیے یہی کیس میمو گیٹ بھی اسی نے سنا تھا, ظفر اقبال نے, جو اس وقت جسٹس تھے ظفر اقبال صاحب, یہ کیس انہوں نے سنا تھا. میمو گیٹ بھی انہوں نے سنا, ایبٹ آباد کیس بھی انہوں نے سنا. سارے حساس کیس, سارے حساس معاملات ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اچھا وہ چھپائے کیوں جاتے ہیں پھر؟ میمو گیٹ بھی سامنے آنا چاہیے. یعنی کہ یہ پارلیمنٹ میں بھی معاملہ آنا چاہیے تھا. دیکھیے یہ معاملہ ایسا تھا کہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتا, پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے ڈیفنس کی یا سیکورٹی کی, وہ اس پہ غور کرتی اور اس پر کوئی رائے قائم کرتی. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے اس کو اپنی سورنٹی کے خلاف کوئی وائلیشن سمجھی نہیں. صحیح. ہم نے سمجھا یا زیادہ کسی نے چپکے سے یہ کہہ دیا کہ ہم امریکہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیے ایران جیسا ملک ہے, وہ آنکھیں دکھا رہا ہے امریکہ کو. بالکل. ہم تو ایٹمی طاقت ہے, وہ تو بھی ایٹمی طاقت بھی نہیں ہے. بالکل. یہ نہیں کہ ہم ایٹم بم چلا سکتے تھے, یہ نہیں کہ ہم امریکہ سے لڑ سکتے تھے, لیکن ہم کیری لوگر بل پہ ہم نے کے بعد نیٹو کی سپلائی بند تو کی تھی ہم نے. بالکل. جب انہوں نے سلالہ پہ ہمارے بندے مارے تھے, ہم نے سپلائی تو بند کی تھی. ہم کچھ نہ کچھ پروٹیسٹ نہیں تو ہم کچھ کہہ سکتے تھے کہ بھی جو کچھ بھی ہوا. اسامہ پہلے امریکہ کا چہیتا تھا, وہ پاکستان کا بھی چہیتا تھا, کیونکہ اس نے روسیوں کے خلاف جنگ میں افغانیوں کی مدد کی تھی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید. جی میں نے بتایا تھا وہ ہمارا چہیتا تھا. یہ تو اس وقت جب امریکہ نے افغانیوں پہ حملہ کیا, اس وقت یہ پرسونا نان گریٹا قرار پایا, اس سے پہلے تو نہیں تھا. بہرحال بریگیڈیئر صاحب سے بات کرتے ہیں, ان کی رائے بڑی مزیدار ہوگی اس معاملے میں, مجھے یقین ہے. ایک دو بار میں نے سنی بھی ہے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. سر وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. کیسے ہیں جناب, ٹھیک ہیں؟ دعا چاہیے, خیریت سر. جی اوباما نے کیا کہہ دیا کہ کہتا ہے کہ زرداری صاحب تو خاموشی سے سنتے رہے, اور آرمی چیف نے بھی بڑی ٹھنڈے انداز میں کہا ملت کو کہ اب آپ جلدی اناؤنس کرو. کسی نے پاکستان میں سورنٹی پہ اعتراض ہی نہیں کیا, کوئی بات ہی نہیں چھیڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. ابھی میں نے ایک سیریز آف ٹویٹس بھی کی ہیں جس میں جو میں ریسرچ کیا تھا, اور میں نے بہت اس پہ ریسرچ بھی کیا, پڑھا بھی, لکھا بھی بہت. میر صاحب بات پہلی یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ 2011 اوباما کا الیکشن ایئر تھا, اگر آپ کو یاد ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ, اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ جنرل مشرف کے دور میں ہی تقریباً خبریں آنی شروع ہو گئی تھی کہ اسامہ بن لادن جو ہے اس کی کڈنی فیلئر ہے, سخت بیمار ہے. پھر کچھ کیلکولیٹڈ لیکس جس کو بولتے ہیں, کبھی ادھر کی خبر آ گئی, کبھی ادھر خبر آ گئی, پھر ایک خبر آ گئی کہ جی غالباً اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہاں یہ بھی آیا کہ گھیرے میں ہے. بالکل یہ تمام چیز. تو اب وہ یہ ہے کہ میری نظر میں مے 2 کا جو آپریشن تھا ایبٹ آباد کا, اس وقت آپ کو پتا زرداری صاحب صدر تھے. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کا ایک آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ پہ چھپا, میں نے خود آرٹیکل پڑھا, اس کا ٹائٹل میں تھوڑا بھول گیا, ابھی بھی شاید نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا, آپ دیکھیں گے. وہ غالباً 3 مئی کو چھپ گیا, یعنی کہ ود ان 24 hours آف دی ایبٹ آباد آپریشن, جس میں
زرداری صاحب نے خوب تعریف کی ایبٹآباد آپریشن کی اور نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا جو ہوا وغیرہ. آپ مجھے یہ بتائیں میر صاحب پہلی بات کہ ایک بے شک وہ صدر پاکستان تھے لیکن 24 آورز میں آرٹیکل لکھا بھی گیا جس سے کیونکہ آپ کو پتا 9 گھنٹے کا فرق بھی ہمارا اور ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. آرٹیکل لکھا بھی گیا آرٹیکل چھپ بھی گیا. اس کا مطلب یہ ہے میری سوچ میں زرداری صاحب واز آن بورڈ چاہے حسین اقانی بھی آن بورڈ تھا کیونکہ یہ آرٹیکل حسین اقانی میری نظر میں لکھا بھی اور چھپایا گیا فیسلٹ کیا کیا واشنگٹن میں تھا. آپ کو پتا ہی واز ویری ٹاپ باتیں پتہ لگ رہی ہیں واز ویری کلوز ٹو دی امریکن اسٹیبلشمنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم کنونسڈ کہ زرداری صاحب نیو کی آپریشن ہونے والا. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آلٹرنیٹو نیریٹو آج تک نہیں آیا ہمارے سامنے. دیکھیے نہیں آیا میں آپ کو آج بتا رہا ہوں آگے سن لیں اپنا میر صاحب کہ دیکھیں جیسے آپریشن ہوا آپ کو یاد ہے ہم اس پہ جاگے ہوئے تھے صبح 3 یا 4 بجے کا ٹائم تھا تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی یا شاید صبح 8-9 بجے کہ جناب بہت اچھا ہوا بڑی خوشی کا اظہار کیا. ہم حیران کہ پاکستان کی سالمیت پاکستان کی خود مختاری اتنی سیریسلی وائلیٹ ہوئی ہے اور یہاں پہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہیں ان کا آرٹیکل چھپ رہا ہے تعریفیں ہو رہی ہیں یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان. میں آج بھی سمجھتا ہوں میر صاحب یہ آپریشن ایک واز اے اسٹیجڈ آپریشن. یہ اسٹیج آپریشن تھا. اسامہ بن لادن میرا خیال ہے وہاں پہ نہیں تھے. دیکھا نا میں یہی عرض کر رہا تھا بالکل بڑے صاحب آپ تو میں ہم خیال لگ رہے ہیں بالکل. سر آگے سنیں ابھی ذرا میں ابھی تو شروع کیا مجھے موقع دیں ذرا میں آپ کو پروگرام میں تھوڑی رونق بھی لگاؤں ذرا. جی اور امید کر رہا ہوں کہ جو لوگ ویور سن رہے ہیں وہ اس کو نوٹ کریں گے. آپ یہ نوٹ کریں میر صاحب سر کہ وہ کہا گیا کہ وہ ان کی بیڈ لک تھی امریکنز کی تو ان کا آپریشن کے دوران ایک ہیلی کاپٹر کا جو ٹیل بوم ہے وہ لگ گئی کہ اپنا دیوار میں لینڈنگ کرتے وقت تو وہ جناب ہیلی کاپٹر گر گیا کیونکہ کتنے لوگ مارے گئے ہمیں نہیں پتہ لگا کیونکہ ہیلی کاپٹر کریش میں پرانا ایویشن ہیلی کاپٹر انجینئر ہوں ایویشن میں 30 سال گزارے ہیں تو ظاہری بات ہے جب ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے تو پھر نقصان بھی ہوتا ہے جانی نقصان بھی ہوتا. وہ ہیلی کاپٹر ظاہری بات ہے بعد میں وہ امریکن ریکور کر کے لے گئے اس کا جو حصے تھے انہوں نے ساری باقیات جو تھی وہ لے کے چلے گئے تھے وہ لے کے چلے گئے ہم نے دے دی. جی مطلب اچھا جی بالکل. دوسری چیز یہ ہے صرف ایک تصویر دکھائی گئی ایک امیج جس میں اسامہ بن لادن کا ایک امیج ہے اس کی بیک دکھائی گئی ہے بس صرف بیک دکھائی گئی ہے کہ دیکھیں جناب یہ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو یہ اسامہ بن لادن اس کی بیک دکھائی گئی امیج اور کچھ نہیں وہ اچھا. اور انہوں نے کہا جی اس کی باڈی کو ودن 24 آورز اس کے باڈی کو انہوں نے سمندر برد کر دیا ایک عربین سی میں ایک ایئر کرافٹ کیریئر سے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک تصویر صرف دکھائی گئی کہ وہ باڈی کو پھینک رہے ہیں دریا میں اپنا سمندر میں. اب اللہ جانتا ہے کہ اس سفید کفن نما جو چیز تھی اس میں کیا اسامہ بن لادن کی باڈی تھی یا اس پہ پتھر بھر کے انہوں نے اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. مطلب یہ ہے آج تک کوئی ثبوت کہیں نہیں ہے کہ جناب دیکھیں نا ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے. آپ یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاسبلٹی ہے رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پہ اسامہ بن لادن ہر حالت میں زندہ نہیں تھا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں کو ملی بھگت ہوئی ہے اور کسی نے یہ بھی کہا کہ اس کی باڈی تو بڑا عرصہ ایک وہ کولڈ اسٹوریج میں پڑی رہی ہے تو شاید وہ باڈی لا کے رکھتی گئی ہو تاکہ وہ اوباما جو ہے ان کو وہ پورا ایک آپریشن کی کامیابی مل جائے. اور پھر اوباما نے ودن 24 آورز اعلان کیا کہ ہماری فتح ہوگی القاعدہ پہ ہماری جنگ القاعدہ کے خلاف ختم ہو گئی ہے ہم جنگ جیت گئے ہیں اور اب میں فوجوں کو واپس ملا رہا ہوں اور اس نے نومبر کے الیکشن میں کامیابی بھی حاصل کر دی. بالکل ٹھیک بات ہے. بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بہت ایک طرح سے کہتے ہیں نا آلٹرنیٹو بیانیہ دیا ہے جس کی بہت ضرورت ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے اس پہ. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا. بہت انہوں نے ٹھیک بڑی ایک یعنی کہ سٹوریز آئی ہیں کہ وہاں نہیں تھا. سٹوریز آئی ہیں پہلے کہ وہ بیمار ہے کڈنی کا اس کو ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے. سٹوری آئی ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ مر چکا ہے. یعنی ساری سٹوریز پہلے آ چکی ہیں اور
اب یعنی کہ ہمارے یہاں سے کوئی سٹوری نکلی نہیں. ہمارے ہاں اس کو اتنا یعنی کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں امریکہ سے یا کیا ہے, کوئی ہمیں لڑائی لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کم از کم یہ تو شو کرتے ہیں نا کہ ہمیں اس سے. دیکھیے اسامہ جو تھا وہ کہتے ہیں نا نواز شریف پیسے لیتا رہا, اس وقت تو نواز شریف کیا امریکہ پیسے لیتا رہا اسے. مطلب جب افغانستان میں جنگ لڑتے رہے ہیں اس جنگ کے لیے اگر فائنانس کرتا رہا ہے تو امریکہ کی کنسنٹ مرضی سے کرتا رہا نا. جب وہ جنگ ختم ہو گئی اور جب روسی وہاں نکل گئے تو اسامہ کا ایک طرح کا رول بدل گیا. وہ سوڈان گیا, مثلا سوڈان کی امبیسی پہ جو حملہ ہوا وہ انہوں نے اس کے نام پہ لگایا. وہاں عبداللہ گل, یہ حمید گل صاحب کا بیٹا سنا رہا تھا عبدالغفار عزیز کی ریفرنس میں کہ وہاں ان کی اسامہ سے ملاقات بھی ہوئی. جہاں پاکستان میں سب لوگ ملتے تھے ان سے, کراچی میں پاکستان چوک پہ رہتا تھا. ایک بار سبی الحق سے پوچھا پشاور میں جب رہتا تھا, انہوں نے کہا کہ پشاور یہ جوان وہاں پشاور میں فلان جگہ رہا کرتا تھا. اور یہ کہ وہ عبداللہ عزام ایک پروفیسر تھے اسلامک یونیورسٹی کے, اس کا یہ شاگرد نہ کہہ رہی, اس کا ایک فالوور تھا یہ. صحیح. تو یہ ساری باتیں اس کی پوری تاریخ پاکستان میں ہر آدمی کو معلوم تھی, امریکیوں کو معلوم تھی, امریکی جانتے تھے, امریکیوں کا چہیتا تھا, ان کے کہنے پہ کرتا رہا. اب جب آپ نے دوسری جنگ لڑی وہ آپ کے ساتھ نہیں تھا, اور جب وہ آپ کے ساتھ نہیں تھا آپ نے اس پہ الزام لگائے اور سب کچھ کیا. چلیے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے, لیکن لازمی نہیں ہم کہیں کہ وہ ایسے مارا ایسے شہید ہوا. اچھا میر صاحب, مزید بھی اس پر گفتگو جاری رکھیں گے, ایک بریک کا وقفہ لینا, چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک سے لوٹ کر آتے ہیں دوبارہ. ویلکم بیک. سیاض میر صاحب, ایک دفعہ سے پھر ہمیں بریگیڈیئر صاحب نے جوائن کیا, فاروق امیر صاحب نے. بات نام مکمل رہ گئی ہوگی. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, فرمائیں کیا آپ مزید کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, شاید آپ کو آلریڈی معلوم ہو, لیکن میں کا ذرا فریش کر دوں. نمبر 1 یہ کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو بھی چیئرمین نیب ہے, وہ آپ کو پتا ہے ایبٹ کمیشن کے ہیڈ تھے. ٹھیک ہے. ان سے ہمارے ایک رپورٹر بھائی نے آج سے چند سال پہلے, اور میں نے وہ خود لائیو کلپ دیکھا ہے ٹی وی پہ, اس نے ان سے سوال کیا کہ سر یہ بتائیں کہ وہ اسامہ بن لادن وہاں پہ تھا یا نہیں. تو انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا, انہوں نے کہا اسی سے تو کہ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ تھا یا نہیں تو پھر رپورٹ تو ختم ہوگی نا. ٹھیک ہے. تو یہ بات. دوسرا یہ کہ اسامہ بن لادن کی جو ینگسٹ بیوی تھی اور کچھ بچے, وہ وہاں پہ ایبٹ آباد میں یس وہ موجود تھے. اگر آپ کو یاد ہو میڈیا نے باقاعدہ رپورٹ کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہے ان کو پھر بعد میں چند ہفتے بعد کوئی بریفنگ شیفنگ وہ ان کی لے کے ان کو بات چیت کر کے ان کو جو ہے پھر وہ پاکستان سے ان کو ریپیٹریٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. وہ چلے گئے تھے پاکستان. بعد میں اگر آپ کو یاد ہو ان میں سے کچھ جو ہیں وہ مار دیے گئے تھے, مطلب سعودی عربیہ میں یا کہیں پہ ان کو مار دیا گیا تھا. آپ نے ایک بڑی صحیح بات کی تھی شروع میں جب میں سن رہا تھا, آپ نے کہا اسامہ بن لادن کو, وہ تو امریکہ کا آدمی تھا, CIA کا آدمی تھا, سوڈان سے لا کے اس کو انہوں نے وہاں پہ افغانستان میں شٹل کرایا. تو اچھا, اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے بارے میں بڑی خبر یہ تھی, اگر آپ کو یاد ہو, کہ اس کو وہ ڈائلسس پہ ہے, یہ جنرل مشرف کے دور میں ڈائلسس پہ ہے, وہ کڈنی پیشنٹ ہے, اور بعد میں پھر اس کی ڈیتھ کی خبر جو ہے وہ خبریں بھی جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں میر صاحب کہ یہ جو آپریشن تھا اس میں میرا خیال ہے ملی بھگت تھی ایٹ دی ہائیسٹ لیول. یہ امریکہ کو ایک پلیٹ میں آپریشن رکھ کے دیا گیا. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں, ہماری پاک فضائیہ, پاک ایئرپورٹ کہ ان کے ریڈار جو ہیں اس وقت بالکل بند تھے, کہ جی ہماری کوریج نہیں تھی. اتنا الحمدللہ اتنا ماڈرن ریڈار سسٹم ہمارا, یہ میں تو میرے جیسا شخص جو ہے جو اتنے ریڈار کے بارے میں جانتے نہیں ہے, لیکن ایئرپورٹ کی قابلیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت سوئے ہوں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ 2 دشمن کے جہاز آئے, اپنا کام کر کے تسلی سے رات پہ اور پھر واپس چلے گئے. یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. میرا خیال ہے جب کبھی ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ آئے گی, ویسے تو آنی ہوتی تو آنی ہوتی, 9 سال ہو گئے, لیکن اس پہ اتنے حقائق ہیں, اتنے اور اتنے وہ سوالوں کے جوابات ہیں کہ میرا خیال ہے قوم جو ہے وہ پڑھ کے. ٹھیک بات جی, بالکل ٹھیک فرمایا بریگیڈیئر صاحب. ان میں سے بہت سی باتیں, تینوں باتیں جو ہیں میں اشارہ کر چکا تھا, لیکن آپ نے تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کر دیا. بہت انہوں نے بھی, یعنی کہ سارا کہانی جو ہے سوچنی چاہیے, ہمیں سمجھنی چاہیے.
ہم نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نہیں چھاپی, ایسٹ پاکستان دے دیا, سب کچھ کر دیا. جو ذمہ دار تھا, جس آدمی نے سرنڈر کیا تھا, سائن کیا تھا, سب کچھ کیا تھا, ذمہ دار تھا, اس جرنیل کو ہم نے یہاں سلوٹ بھی مارے. سلوٹ ہی نہیں مارے بلکہ سیاسی جلسوں میں اس کو ویلکم کیا, اور آخر میں اس کو سزا کیا دی کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل سے کہا کہ وہ تو اصل میں میجر جنرل تھا, وہ رینک پہ واپس جائے. دیٹس آل. وہ ٹیمپریری لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا تھا, اصل میں لیفٹیننٹ جنرل. اب اس پر کیا کہا جائے, کیا کچھ بات کی جا سکتی ہے؟ اچھا سجاد میر صاحب, پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں, تو اوباما تو پاکستان اور جو امریکہ کے تعلقات میں تو نہیں کوئی کلیش آ جائے گا, جو ان کے نہیں, تعلقات میں اس میں کیا کلیش آنا ہے؟ ہم جب انہوں نے مار دیا تب کلیش نہیں آیا, ہم نے جو بائیڈن وائلیٹ کرنے پہ نہیں کیا. جو بائیڈن کا تعلقات پاکستان سے خاصے اچھے ہیں, بہتر ہیں, اور وہ کئی معاملات پہ ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اچھے سے کیا تعلقات ہیں, وہ ایک صحیح قسم کا ویژن رکھتا ہے ڈپلومیسی کا بھی اور انٹرنیشنل پالیٹکس کا بھی. تو اس سے توقع یہی ہے کہ وہ جب پاکستان میں جب یہ آپریٹ کرے گا تو ایک بہتر طریقے سے آپریٹ کرے گا. یعنی کہ یہ پرانے جو میٹر ہیں یہ کوئی اب انٹرفیئر نہیں کرے گا, چھوڑیں ان کو, کلوز کر دیں. اب اس کو نہیں کریں گے وہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر امور خارجہ محمد مہدی صاحب. اچھا, مہدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بالکل. السلام علیکم مہدی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام میر صاحب, میں بالکل ٹھیک ہوں جی. اچھا, یہ اوباما کی جو کتاب آئی ہے جس میں انہوں نے افغانستان کے بارے میں لکھا ہے کہ اسامہ کو ہم نے اس طرح پکڑا, بہت سے لوگ خیر اس پہ اعتبار نہیں کرتے. ابھی بریگیڈیئر فاروق ابھی ہمارے ساتھ تھے, ان کا بھی موقف یہ ہے کہ شاید یہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا جائے. کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس کتاب کے کیا اثرات پڑنے والے ہیں؟ میں آپ کو اس اینگل سے پوچھنا چاہ رہا تھا. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے جو حالات و واقعات ہوتے ہیں, وہ پھر اپنی زندگی کے ان کو لکھتے ہیں اپنے اپنے انداز کے اندر. میرا خیال ہے پورا سچ لکھنا شاید کسی کے بھی بس کی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں کتاب کو دیکھنا چاہیے. پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اوباما صاحب کی کتاب جو ہے وہ پاکستان کو اس نے بیل آؤٹ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا. اور جیسے انہوں نے اس میں فرمایا ہے کہ زرداری صاحب سے جب میں نے بات کری تو انہوں نے کہا کہ جی یہی اسی نے بے نظیر کو بھی مارا تھا, یہ بھی سب کچھ. اور پھر مائک مولن کو جب میں نے کہا کیانی صاحب سے, تو ہمیں امید تھی کہ شاید کچھ سختی نہ ہو, لیکن آگے سے کہا گیا کہ جو کچھ بھی ہے اسے جلدی کریں کہ ہم رد عمل کو سنبھال سکیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کا پرانا موقف تھا اس کو انہوں نے انڈورس کر دیا ہے پریزیڈنٹ اوباما نے, کیونکہ پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارے نالج میں نہیں تھا اور ہمارے ساتھ کسی قسم کی مشاورت اس میں شامل نہیں تھی. اب اس سے اگلی بات ہے کہ پاکستان نے اس کے اوپر کیوں کچھ نہیں کیا یا یہ نہیں کیا. تو اسی کتاب کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اوباما صاحب نے جہاں یہ خود سے کر لیا تھا, وہاں وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ پاکستان کو بھی فوری طور پہ اس میں وہ لینے کی ضرورت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی طرف سے کوئی صورتحال میں کوئی پیچیدگی پیدا ہو جائے. تو اس حوالے سے اس کتاب کو جو ہے وہ دنیا کے اندر دیکھا جائے گا, کیونکہ پریزیڈنٹ بہرحال اوباما سے بننا. تو ابھی آپ دیکھیں نا اکتوبر میں جو جنرل اسد درانی صاحب کی نئی کتاب آئی ہے جس کا آج کل بہت شور ہے, جو ہندوستان سے چھپی ہے, وہ تو بالکل اس سے الٹ بات کرتے ہیں, اور وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کچھ پتا تھا اور سب نے اپنی مرضی سے ان کو رکھا ہوا تھا. بلکہ وہ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر میں ہوتا اس وقت تو میں تو کسی صورت میں اس طرح کا آپریشن نہ ہونے دیتا, بلکہ خود اسے کسی وقت جب میں محسوس کرتا تو میں خود اسے پکڑ کے تو ان کے حوالے کرتا. تو اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ ایک بڑا واقعہ ہے تو اپنے اپنے انداز کے اندر اس کو پیش کریں گے. اور کتاب کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے اپنے انداز کے اندر, اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے, وہاں اس کا ایک فائنینشیل ایک پرسپیکٹو بھی بہت زیادہ ہے, اور خاص طور پہ امریکہ جیسے ملکوں کے اندر تو اس کا بہت ہی زیادہ وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہوئی ہے جو پاکستان اور ہم پہلے بھی کہتے رہے, لیکن یہ آپ نے اچھا یاد دلا دیا کہ اسد درانی نے کم از کم یہ کہا ہے کہ میں ہوتا تو یہ کرتا. اور صورتحال وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شجاع پاشا اور جنرل کیانی کے علم میں تھا, انہوں نے تو اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے, اور ان کے علم میں تھا اور انہوں نے یہ سب کچھ ان کو پتا تھا کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں. تو بدقسمتی سے جو ہماری طرف سے زیادہ تر لکھنے والے, جیسے ابھی آپ نے بریگیڈیئر صاحب کا بھی ذکر کیا کہ وہ اس سے اتفاق نہیں, ہمارے والے جو ہیں وہ ملبے کو اپنے اوپر لینا پسند کرتے ہیں, جبکہ اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہوتا, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس کے اوپر
सच्चाई हम में से किसी को भी पूरी मालूम नहीं है, ठीक बात। लेकिन इसके बावजूद जो है हम कोशिश करते हैं कि हम इसको अपने ऊपर ले लें और पाकिस्तान में जो भी हमारी मुखालफत है उसको इसके 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 पीछे छुपाते हुए हम अपने मुखालफिन पे हमला कर सकें। ये सूरत है। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब, आपका वक्त बहुत कम था लेकिन आपने बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत सारी बातें कह दी। ये भी एक पॉइंट है, वो बड़ा क्लियर है। बिल्कुल। और इसमें असद दुरानी साहब का उन्होंने हवाला देकर बताया कि हमारे यहाँ एक नैरेटिव ये भी आया था। सही। तो बहरहाल सारी बातें हैं जिस पे हमें गौर करना चाहिए और आने वाले दिनों के लिए अगर हिकमत अमली तय करें तो जरा अकल से काम लें। यही कहना हमें ब्रेक पर जाना है। मुख्तसर से ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो वज़ीर आज़म इमरान खान का पहला दौरा अफगानिस्तान है, इस पर बात करेंगे। और अमरीकी फौज का जो इनखला होने जा रहा है बड़ी तेज़ी से, ट्रंप बड़े यानी कि हैं, वो कहते हैं कि 25 जो दिसंबर है क्रिसमस है वो मोस्टली जो फौजी हैं वो अमेरिका में अपने ख़ानदान अपने घर वालों के साथ मनाएं। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सजाद मीर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अफगानिस्तान के दौरे पे जा रहे हैं, उनका ये पहला दौरा है और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है रहीमुल्लाह यूसुफ। सही तो आपने पहले कह दिया, मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है। तो दो बातें, एक तो पहला दौरा है, क्यों किया जा रहा है, किस कॉन्टेस्ट में है। बिल्कुल। एक कर्सी के तौर पर यहाँ हालात बदल रहे हैं। अमेरिका शायद अपनी फौजें जनवरी से पहले निकालना चाहता है, ट्रंप साहब काम रखना चाहते हैं। पता नहीं जो बाइडेन के लिए ये यूजफुल है कि नहीं है। इस पर खैर बात करते हैं। रहीमुल्लाह यूसुफ साहब हैं तो मैं उस पर बात नहीं करता, उन्हीं से पूछता हूँ, उनसे ज्यादा बेहतर कौन इस पर बात कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, क्या इमरान खान जा रहे हैं कल, क्या मीनिंग है इसकी जी? और दूसरी बात मैंने ये कही है कि जो बाइडेन से के आने से पहले ही ट्रंप जो है फौजें विड्रॉ करना चाहता है, क्या इम्पैक्ट होगा सारी बात का? जी बिल्कुल। एक तो ये जो आपने दूसरी बात, ट्रंप ने ये वादा किया था, ऐलान किया था, अगरचे वो चाहते थे कि क्रिसमस में सारी फौजें निकाल लें, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी काफी हद तक वो अपने वादे पूरा कर रहे हैं। वो इंतखाबात तो हार गए हैं लेकिन वो दिखाना चाह रहे हैं जो उन्होंने इंतखाबी कैंपेन में 2016 में वादे किए थे वो उसको पूरा कर रहे हैं। और उनके कॉल ये सारी बेकार की जंगें हैं और इसमें अमेरिका को नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये है कि जो बाइडेन की तकरीबन यही पॉलिसी होगी मेरे ख्याल में। तालिबान से जो मायदा हुआ है कि 14 महीने में मई तक अपनी फौजों को निकाल लेंगे, लेकिन शायद जो बाइडेन खुद कह चुके हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए, क्योंकि दाइश वहाँ पे है, अलकायदा, तो वो कह रहे हैं कि शायद कुछ मजीद अरसे के लिए कुछ फौजें हम रखें, लेकिन इसके लिए उनको तालिबान से बात करनी पड़ेगी और शायद तालिबान ये बात न माने। दूसरी बात अब ये है कि इमरान खान का जो दौरा है तो इसकी टाइमिंग तो बड़ी अहम है, लेकिन ये है कि अभी हाल ही दिनों में जो हमारे वजीर खारजा और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो ज्यादातर इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाए, शवाहिद भी पेश किए, लेकिन उसमें एक अहम बात ये थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान ने बड़े मोहतात तरीके से अफगानिस्तान का जिक्र किया, या अभी ये मसला मेरे ख्याल में इमरान खान के दौरे में इस पर बात होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब हम शवाहिद पेश करेंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पे पाकिस्तानी तालिबान है, बलोच अलहदगी पसंद हैं और अफगान खुफिया इदारा NDS और इंडिया का खुफिया इदारा रॉ मिलकर इनकी मदद कर रहे हैं, तो अफगान हुकूमत भी अपने तौर पर कुछ शवाहिद पेश करेगी और वो कहेंगे कि जी आपकी सरजमीन भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और ये लोग अफगान तालिबान या काली नेटवर्क के आप यहाँ मौजूद हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है। एक बात ये, एक और ऐसा, क्योंकि अफगान हुकूमत में ऐसे लोग हैं जो बड़े सख्त पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जिस तरह उनके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो नंबर 2 इस वक्त हैं अशरफ गनी के बाद, अमरुल्लाह साले, वो हुकूमत का हिस्सा है। वो तकरीबन 2-3 दिन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो या NDS वाले इमरान खान के खिलाफ कोई मुजाहरा काबुल में करवा दे। अच्छा। ये इसका भी खदशा है। अच्छा। क्योंकि इमरान खान आपको पता होगा जब ये अपोजिशन में थे
تو ان کو اس وقت بھی اشرف غنی نے دورے کی دعوت دی تھی جو انہوں نے قبول نہیں کی تھی. ان کا ایک بیان بھی آیا تھا، عمران خان تھا، عمران خان نے کہا تھا کہ یہ افغان طالبان کی جنگ جو ہے غیر ملکی فوج کے خلاف ہے، یہ جہاد ہے، یہ صحیح معنوں میں جہاد ہے. اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی افغانستان میں. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی ایک کوشش ہے کہ تعلقات کو بہتر بنایا جائے، تو یہ دورہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو آپ کے خیال میں اس کا کوئی ہم زیادہ امیدیں نہیں رکھے اس دورے سے؟ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ جو غیر سیکیورٹی ایشوز ہیں، تجارت کا ہے، اس میں باہمی تجارت بھی ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، پھر یہ افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے، پھر یہ بارڈر کے ایشوز ہیں، ویزا کا اور یہ آنے جانے کا. اس میں تو ہم نے کافی سہولتیں دی ہیں افغانستان کو، افغان عوام کو. اس میں میرے خیال میں مزید پیش رفت ہوگی. پاکستان کی کوشش ہے کہ تجارت کو بڑھایا جائے. تجارت ہماری کم ہوئی ہے، اس کا حجم کم ہوا ہے. پہلے 2.5 ارب ڈالر تھے سالانہ، ابھی 1.2 ارب ڈالر ہیں. تو یہ پاکستان کی کوشش ہوگی. لیکن یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں، یہ جو ہمارا ایک دوسرے کی سرزمین جو ہے ٹیریٹری دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو، یا جو افغانستان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ، یا جو ان کے دونوں کے خفیہ اداروں کے تعلقات ہیں، یا جو پاکستانی طالبان اور بلوچ علیحدگی پسندوں کو افغانستان پناہ ملی ہے. یو این کی رپورٹ آئی ہے، یو این نے یہ کہا ہے کہ 6,500 پاکستان مخالف طالبان اور باقی لوگ وہ افغانستان میں موجود ہیں. تو اس کو تو ظاہر ہے افغانستان کی حکومت سے انکار نہیں کر سکتی. لیکن اب جو یہ ہمارے وزیر خارجہ نے اور ڈی جی ایس پی نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد افغان حکومت کا ایک بیان آیا تھا، تردید کی تھی. انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارے ہاں ایسے بات نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک یو این کی ٹیم سوری تو انہوں نے کہا کہ یو این کی ایک ٹیم بنائی جائے جو ان الزامات کی تحقیقات کرے. ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا جی، بہت آپ کو بہت مناسب طریقے سے آپ نے ساری باتیں دیکھی. ان کا ویژن بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے، بالکل، اور درست طور پہ بات کرتے ہیں، کوئی اینکی بینکی نہیں، ادھر ادھر کی باتیں. تو میرے خیال میں اس مسئلے پہ ہم نے ٹھیک جو گفتگو کرنی تھی وہ کر دی. کورونا کی دوسری لہر کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے. کورونا کی دوسری لہر سر اٹھا رہی ہے، اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے جلسے ہی کرنے ہیں، کہیں یہ تضاد کی جانب تو نہیں چلے جائیں گے؟ یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے جی. اپوزیشن کہتی ہے کہ جی ہم نہ ان سے بات کرنی ہے، نہ مذاکرات کرنے ہیں، اور نہ ہم نے اپنے پروگرام سے باز آنا ہے. اچھا، نتیجہ کیا نکلنا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن لگتا یہی ہے کہ ابھی اپوزیشن حکومت بھی اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں. وہ یہی کہہ رہی کرپشن چھوڑیں گے نہیں. اور ان کے لیے یہ منترا ہے. اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں یہ تو بس کوئی کچھ بار بات نہیں کہی جا سکتی. اپوزیشن اس خطرے کو، کورونا کے خطرے کو سنجیدہ نہیں لے رہی. سنجیدہ کی بات نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ بھی تو کر رہے ہیں یا کرتے آئے ہیں. ابھی آپ نے وہاں کیا ہے، کل مریم نے مانسارا میں جلسہ کیا ہے اور بڑا زوردار جلسہ کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا خدشات تو موجود ہیں، اس سے پھیلنے کے خدشات موجود ہیں، لیکن اپوزیشن کی اپنی ضد اپنی جگہ قائم ہے. میں کسی کو کیا کہوں؟ یعنی جب حکومتی بات چیت پر، مذاکرات پر تیار نہیں، وہ کہتی بھی آپ جلسے بند کریں، ہمارے ساتھ بات کریں، ہم بات کرتے ہیں. وہ تو اس کے لیے تیار نہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی سچویشن ہم کہاں پھنس گئے ہیں، یہی کہہ سکتا ہوں. میر صاحب، پھر یہ جو ایس او پیز کے حوالے سے بات کرتی ہے سرکار، وہ کچھ نہیں ہو سکتا. ہم روز اس پہ بات کرتے ہیں. ایس او پیز پہ کیا کریں گے؟ جلسے میں کیا ایس او پیز شروع کریں گے؟ تو یہی تو بات ہے نا، پھر حکومت کو تو اس پہ کرنا چاہیے. نہیں، اس پہ کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. چلیں، کورونا کی صورتحال پر مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. اچھا، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، اس سے زیادہ کون جاتا ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی میر صاحب، السلام علیکم سر، کیسی طبیعت؟ ڈاکٹر صاحب، کیا صورتحال ہے اس وقت کورونا کی؟ اور خیر وہ بس سیاسی بات آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ جلسے کر رہی ہے، کرتی رہے گی یا حکومت کیا کرتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں صورتحال کیا ہے؟ ویکسین کے آنے کی بھی خبر ہے، خیر شاید ٹرائل آپ لوگ بھی کر رہے ہیں یا لاہور میں بھی کر رہے ہیں، کراچی والے بھی کر رہے ہیں. کیا خبریں ہیں جی؟ بہت شکریہ شجاعت میر صاحب. ظاہر ہے کورونا تو ایک وبا ہے جو پچھلے تقریباً 1 سال سے دنیا میں آئی اور پاکستان میں بھی. اور
یہ ابھی تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس دن کورونا کے کیسز نہ ہوئے، تو یہ کنٹینیو کر رہی ہے. ظاہر ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے، کیونکہ موسم جب بارشیں ہوئیں اور موئسچر زیادہ ہوا تو یہ وائرس ٹریول نہیں کر پاتی ایک انسان سے دوسرے میں، کیونکہ ڈراپلیٹس یا ایروسول ہیوی ہو جاتے ہیں اور سیٹل کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیونکہ بارشیں بھی نہیں ہوئیں اور موسم بھی تبدیل ہوا تو ٹرانسمیشن بڑھی، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا. اور سب سے بڑھ کے اس وجہ سے بڑی کہ لوگوں نے یہ اس نہیں سوچا کہ کورونا کسی قدرے کم ہوا، انہوں نے سمجھا کورونا ختم ہو گیا یا تھا ہی نہیں شروع سے. تو اس مس پرسیپشن کی وجہ سے 90% لوگوں نے نہ ماسک پہننا بند کر دیا، ہاتھ دھونے بند کر دیے. جو وہ تھوڑا بہت ڈرے تھے ان کا ڈر خوف اتر گیا، اور اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے گیدرنگز ہوئی، پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جب ریزیوم کی، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اور پھر سوشل اور میرج ایکٹیویٹیز یہ سب کی. تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ایسکلیٹ ہوگا، اور وہ بہت زیادہ ایسکلیٹ ہوا. اور ابھی بھی انفارچونیٹلی یہ بڑھتا جا رہا ہے. ہر گھنٹے میں اوسطاً 1 سے 2 ڈیتھس ہو رہی ہیں پاکستان میں. تو یہ اوبویسلی بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم رسپانس اپنی بہتر کر لیں. جو ہماری پبلک ہے وہ ایس او پیز اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو پھر یہ ہوگا. کیونکہ یہ اب 3-4 سال تو کہیں نہیں گئے کہ یہ ایسے ہی رہے گی، اور ہمیں جو نیو نارمل جس کو کہتے ہیں کہ اپنا بیہیویئرل چینج، لائف سٹائل چینج لانا پڑے گا ہر صورت. ورنہ تو ہمیں بہت بڑی کاسٹ پے کرنی پڑے گی، اور وہ کاسٹ میرے ذریعے، آپ کے ذریعے، کسی کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. وی آر آل ولنریبل. جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے وہ الٹیمیٹلی جو ختم ہونا ہے وہ ویکسین سے ہی ہونا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے بغیر ان چیزوں سے کنٹرول ہوگا. جو ہم نے ایس او پیز وغیرہ کی بات کی، ماسک وغیرہ سے، جو ختم ہونا ہے اس دنیا میں، اس نے ایک تاریخ کا حصہ بننا ہے، وہ ویکسین سے ہی ہوگا. اور وہ ویکسین جب تک 30% یا 40% آبادی کو نہیں ہو جاتی تو وہ نہیں ہوگا. اور ویکسین اس وقت 13 کے قریب ہیں جو اس وقت فائنل سٹیجز میں ہیں. اس میں ہماری اپنے بھی 3 ویکسین پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایک آسٹریلیا کی، ایک کینسینو چائنا کی، کینیڈا کی، اور ایک یورپ کی. اور یہ ساری ویکسین تقریباً ایک ہی طرح کی کام کرتی ہیں کہ یہ اس جو پروٹین ہے، جو گلائکو پروٹین ہے، یہ آر این اے وائرس، اس کا جہاں پہ اٹیچ ہونا ہوتا ہے اس نے باڈی کے ساتھ، اس جگہ کو یہ ڈیمیج کرتی ہیں. یعنی کہ اسپائک پروٹینز کو، جو ان کی سرفیس پہ جو کانٹے سے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اٹیچ ہوتے ہیں، ان کو ڈیمیج کرتی ہیں. اور ابھی ہم فیز 3 ٹرائل میں کچھ تقریباً 3,500 والنٹیئرز کو کر بیٹھے ہیں. بڑی اچھی ٹالرنس ہے الحمدللہ، بہت ویل ٹالریٹڈ ہے. کوئی ایسے سائیڈ افیکٹ نہیں دیکھے گئے پچھلے 3-3.5 مہینے میں. اور اینٹی باڈیز بھی جن میں ہم نے ٹیسٹ کی ہیں ابھی تک اچھے کوانٹٹی میں موجود ہیں، پروٹیکٹیو لیول پہ نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی. اور یہی ایکسپیرینس دنیا کے باقی ممالک میں بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خبر یہی ہے کہ ویکسینیشن اب، کیونکہ ابھی تو چلیں کسی طرح بھی شروع ہے، لیکن شروع ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب جی ہم چین کی، آسٹریلیا کی اور کینیڈا کی ویکسین پہ کام کر رہے ہیں یہاں پاکستان میں؟ جی سر، جی سر. اچھا. ایکچولی جو آسٹریلیا کی ہے وہ تو ہم یہ کام کریں کہ ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں فلنڈرز یونیورسٹی والوں کی ہے، انسیکٹ بیسڈ ویکسین ہے، کہ وہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بنائی بھی یہیں جائے تاکہ ہماری ٹیکنالوجی بھی ہماری ٹرانسفر ہو جائے. اچھا. تو وہ اسے چائنا کی تو ابھی تقریباً 3,500 والنٹیئرز کو ہم انجیکٹ کر چکے ہیں. اچھا. اور اس طرح جو یورپ کی ویکسین تھی جس کے ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہمارا پہلے ہی کولیبریشن تھا، انہوں نے انفارچونیٹلی ایسٹرا زینیکا کا وہ اپنی ریسرچ بھیج دی، اور ایسٹرا زینیکا انڈیا میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے. اس لیے انڈیا نے، ہماری جب بات ہوئی ان سے ایسٹرا زینیکا سے، تو انہوں نے کہا جب تک انڈیا گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جب تک 1 ارب بندے کو، انڈین کو نہیں لگ جاتی، ایکسپورٹ نہیں کی جا سکتی. اچھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ ساری صورتحال بیان کر. یہ اصل صورتحال جی، ویکسین کہاں بن رہی ہے، کہاں تجربات ہو رہے ہیں، انڈیا کیا کر رہا ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں، یہی ساری صورتحال ہے. کلوزنگ ریمارکس کچھ نہیں جی، بس ہم تو اوباما پہ لگے رہے آج. صحیح ہے. اپنے ملک کے حالات کو تو صحیح ہے. بہت شکریہ جی.
प्रोग्राम के वक्त इसी साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान जवाद बाकी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद।